بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکن فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کی نوعیت بدل چکی ہے اور اب ان کے تعلقات خراب ہوں گے، اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا پاکستانی طالبان کو ابھی بھی افغانستان میں پناہ ملی ہوئی ہے؟ کیا پاکستانی طالبان کے لیے افغان طالبان پاکستان سے تعلقات خراب کر لیں گے؟ اس وقت پاکستان طالبان کو تسلیم کیے بغیر کیا کیا مدد کر رہا ہے؟ طالبان نے بھارت کو خط لکھا ہے کہ جب یورپین یونین نے طالبان کو اپنے 5 مطالبات سے آگاہ کر دیا، وہ کیا ہیں؟ اس سمیت بہت سے اہم حقائق ہیں جس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پاکستان جنگ زدہ ملک میں خوراک کے بحران جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز کے باوجود اور حکومت کی بین الاقوامی پہچان کے بغیر افغانستان میں عبوری حکومت کے ٹیکنیکی، مالی اور ماہرین کی مدد فراہم کرنے کی مشکلات کا شکار ہے۔ وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب خان کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس میں اہم سٹیک ہولڈرز نے طالبان حکومت کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ذریعے نئی افغان انتظامیہ کی مدد کے لیے مختلف آپشنز پہ غور کیا، لیکن بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسے دنیا کے تسلیم کیے بغیر کیسے کیا جائے۔ اس میٹنگ میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے وزیر سید فخر امام، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باقر، وابڈا کے چیئرمین، ان سب لوگوں نے شرکت کی۔ اور اس وقت طالبان کو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ امریکہ کے انخلا کے دوران وہ 1.25 لاکھ لوگوں کو افغانستان سے نکالا گیا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی لحاظ سے ملک چلانے کے لیے اہم لوگ تھے، اور ان کے جانے سے برین ڈرین کی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایکسپرٹس شامل تھے، جس کی وجہ سے صحت، بجلی اور معاشی اداروں کی صورتحال خراب ہو گئی اور آپریشن چلانا مشکل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طالبان نے اعلان کیا کہ تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک آف افغانستان ملازمین کو کریش پروگرام کے تحت پاکستان میں ٹریننگ دے سکتا ہے۔ اس مرحلے پہ افغان مرکزی بینک انکیپیسیٹیٹڈ ہے اور اسے فوری طور پہ بین الاقوامی تنظیم نو اور کیپٹل بلڈنگ کے لیے صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وابڈا انتظامیہ پاور سیکٹرز ٹیموں کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے، کیونکہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں دارالحکومت کابل جیسے بڑے شہروں میں پانی کی فراہمی اور صحت کی سہولیات پہ خلل پڑ سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف وابڈا مینجمنٹ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شارٹ کریش کورسز کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کی ٹیمز فوری طور پر ٹیکنیکل مدد اور تربیت کو توسیع دینے کے چھوٹے سے چھوٹے موقع سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی پراپر نیڈ اسیسمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی طرف سے مدد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ترجیحی طور پہ اس طرح کی ضرورت کی تشخیص کچھ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کرنی چاہیے۔ جبکہ اس میٹنگ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ حکومت پاکستان افغانستان کے لوگوں کو ان کے سماجی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مدد کرنا چاہتی ہے، اور اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے 20 پروجیکٹ جن کی مالیت $148 ملین اور 9 پروجیکٹ جن کی مالیت $221 ملین ہے، اس سب پہ اس وقت کام چل رہا ہے۔ پاکستان علامہ اقبال اسکالرشپ پروگرام کے تحت 3000 افغان طلباء کو اسکالرشپ بھی دے رہا ہے، اور پاکستان کی خوراک کی وزارت افغانستان میں 14 لاکھ لوگوں کو قحط سے بچانے افغان سینٹرل بینک کے سموتھ آپریشن اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے ساتھ مختلف آپشنز پہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس کے ہمسائے میں بدامنی پھیلے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، اور جتنا ممکن ہو سکے افغانستان میں پاور ویکیوم فل کیا جائے۔ لیکن چند مہینے پہلے پارلیمنٹیرینز کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور آرمی چیف کی طرف سے ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی تھی، جس میں طالبان افغانستان اور TTP کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ طالبان پاکستان کی بات نہیں مان رہے اور پاکستانی اور افغان طالبان اندر سے ایک ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ صدر پاکستان اور وزیر خارجہ نے پاکستانی طالبان کے حوالے سے عام معافی کے اشارے کا اعلان کیا۔ پاکستانی طالبان نے اس کو مضحکہ کے اس طریقے سے پاکستان کی بے عزتی کرتے ہوئے مسترد کر دیا، جبکہ شیخ رشید کے مطابق انہیں معافی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ نہیں ہوا، اس سے بحث ہو رہی ہے۔ دوسری طرف پنچیر کے علاوہ پورے افغانستان پہ قبضے کے بعد کالعدم تحریک TTP کے امیر مفتی نور ولی نے افغان طالبان کی قیادت کو مبارکباد کا پیغام پہنچایا، اور TTP نے امارات اسلامیہ سے اپنی بیعت کی تجدید کی اور کہا کہ مستقبل میں بھی امارات اسلامیہ کے استحکام اور ترقی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی، اور اسے ہم اپنا اسلامی اور شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جبکہ طالبان مسلسل اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کا تحریک طالبان سے کوئی تعلق نہیں،
اور وہ انہیں کبھی اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی خواہش پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو اس بات پر قائل کر سکے کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی کارروائی نہ کریں۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب افغانستان پر طالبان نے قبضہ نہیں کیا تھا تو افغانی طالبان اور حقانی نیٹ ورک نے کوشش کی تھی کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ بٹھا کر بات چیت کرا سکیں، تاہم ٹی ٹی پی یہ بات نہیں مانی تھی۔ اس بعد ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ جیسا افغان طالبان نے کہا کسی بھی ملک کے لیے اپنی سرزمین تو استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو ٹی ٹی پی کا افغانستان سے خاتمہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جبکہ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کے کم چانسز ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے دونوں اپنے آپ کو جہادی تنظیمیں کہتے ہیں، نظریاتی طور میں بھی ایک ہیں، لیکن اس میں بھی حقیقت ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم طالبان کو بڑی تباہی سے بچا رہے ہیں۔ ان کی مدد کے الزام ہے، امریکہ ہم پہ پابندیوں تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، اور گزشتہ روز پاکستان کا ایک سپوت کیپٹن سکندر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید بھی ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا۔ ابھی تو ہم بھارت پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ ہماری سالمیت سے جڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں موجود شدت پسند تنظیمیں ہیں، جیسا کہ ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش، ایسٹ ترکستان موومنٹ وغیرہ، ان کے خلاف اگر افغان طالبان کارروائی نہیں کریں گے تو بین الاقوامی برادری طالبان اور ان کی حکومت کو قبول بھی نہیں کرے گی۔ بات صرف ٹی ٹی پی تک محدود نہیں ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ چائنا کے لیے تو ایسٹ ترکمانستان موومنٹ، امریکہ کے لیے القاعدہ، ایران کے اور مختلف ممالک کے لیے داعش، اور اس طرح جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس سب خطرہ ہے۔ ان سے نجات حاصل کیے بغیر طالبان کا حکومت چلانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اور چند خبریں دے دوں کہ افغانستان میں طالبان کے ماتحت سول ایویشن کے محکمے نے بھارت کی ڈی جے سی اے کو خط لکھا ہے۔ اس کے مطابق طالبان نے افغانستان کی قوم ایئر اور سرکاری کمپنی آریانہ افغان کی پروازیں کابل اور نئی دہلی کے درمیان دوبارہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈی جی سی اے کا کہنا تھا کہ چونکہ پالیسی ساز بات ہے، اس پر فیصلہ شہری آبادی کی وزارت کو کرنا، جبکہ دوسرا یورپین یونین کا کہنا تھا کہ طالبان کے لیے 5 شرائط واضح ہیں اور وہ ان پہ عمل کریں گے۔ حکومت تسلیم کرنے نہ کرنے سے متعلق شاہ محمود قریشی کو آگاہ کر دیا ہے۔ یورپین یونین کی شرائط میں وسیع البنیاد حکومت، انسانیت کا احترام، خواتین کے حقوق اور دہشت گردی کی حمایت نہ کرنا شامل ہے، جبکہ قطر جو پاکستان کے بعد طالبان کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اس نے طالبان کی لڑکیوں کے حوالے سے تعلیم کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا، جبکہ طالبان نے امریکہ کو افغانستان میں فضائی حدود میں ڈرون اڑانے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے۔ بڑی عجیب سی کھچڑی پک چکی ہے، لیکن کوشش کریں کہ گنجل نکال تک کر آپ تک لے کے آئیں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔